جی، تو ہم صدیق جم صاحب سے بات کر رہے تھے ناظرین. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ بالآخر پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا. پاکستان کے پاس کوئی اور چانس نہیں تھا، پاکستان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا. بالآخر پاکستان کو ریٹیلیٹ کرنا پڑا. وجہ سمپل ہے، سادی ہے کہ بھارت نے پاکستان کی ملٹری انسٹالیشنز کو نقصان پہنچا کر پاکستان کی فوجی قوت میں کمی کرنے کا فیصلہ کیا تھا. تو بجائے اس کے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھڑے آپ بیٹھے رہیں اور آپ انتظار کریں کہ آپ کا نقصان ہو اور آپ کمزور ہو جائیں، تو پھر اپنی طاقت کو استعمال کرنا چاہیے دشمن کے خلاف. پاکستان نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. پوری دنیا کو پاکستان نے بار بار بتایا کہ ان کو بندہ بنا لیں، ان کو باز کر لیں. یہ اگر کوئی دہشت گردی ہوئی ہے تو ثبوت ہمارے ساتھ شیئر کر لیں. اگر کوئی ایسی چیز ہے تو دنیا کے کسی بھی ملک کو ثابت کر دیں، جو ذمہ دار ملک ہو. کوئی بھی نیوٹرل ملک بیچ میں ڈال دیں، اقوام متحدہ سے کروا لیں، جو چاہتے ہیں تحقیقات کروا لیں، لیکن کوئی چیز تو سالڈ ہمارے سامنے لے کر آئیں. لیکن بھارت کو اپنی طاقت کا زوم تھا، وہ لگاتار اٹیک کرتا گیا. دنیا میں جو بھارت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں یا ممالک کھڑے ہیں، اس کا بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے اور بار بار فائدہ اٹھایا ہے. تو اب پاکستان کے پاس رستہ کوئی نہیں تھا. جب آپ پاکستان کی ایئر فورس کی بیسز کو نشانہ بنائیں گے تو پھر آپ کو اپنے طیارے اڑانے پڑیں گے. طیارے سب سے زیادہ محفوظ ہوا میں ہوتے ہیں. یہ آپ بات یاد رکھیے گا کہ جنگ کے دوران آپ کا طیارہ سب سے زیادہ محفوظ تب ہوتا ہے جب وہ فضا میں ہوتا ہے. جب وہ گراؤنڈ ہوتا ہے یا زمین پہ ہوتا ہے تو پھر دشمن اس کو ٹارگٹ کر سکتا ہے. لہذا پھر پاکستان نے اپنے طیارے اڑائے اور ان کا منہ کیا انڈیا کی طرف، اور اپنے میزائل بھی اڑائے اور ان کا منہ بھی کیا انڈیا کی طرف. اور اب تک کی اطلاع کے مطابق انڈیا کی کئی ایئر بیسز کو پاکستان نے نشانہ بنایا. اس کے ساتھ جو ان کی میزائل کی سائٹ ہے اس کو بھی نشانہ بنایا، جہاں سے وہ براموس میزائل جو ہے اس کو فائر کرتے تھے. میرے خیال میں صدیق جان ابھی پاکستان کو تھوڑا فوکس کرنا چاہیے دو تین چیزوں پہ. ایک تو جو ہمیں موقع نہیں مل رہا بڑے لمبے عرصے سے، پاکستانیوں کی، پاکستان کی فوج کی ایک خواہش ہے مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے حوالے سے یا ان کے حق خود ارادیت کے حوالے سے اس معاملے کو ونس فار آل پاکستان سیٹل کرنے کے لیے کوشش کرے، کیونکہ یہی ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے دونوں ممالک کے بیچ میں. لہذا اس کو ریزالو کر لیں تو پھر تو یہاں لڑائی کوئی نہیں رہتی. دوسرا، ہمارے پانیوں کے اوپر جو سٹرکچرز بھارت نے بنائے ہیں، ہمیں ان سٹرکچرز کو ہٹانا پڑے گا تاکہ جو پاکستانیوں کے حق کا پانی ہے انٹرنیشنل لاز کے مطابق، جنہیں ظلم اور زیادتی کے ساتھ بھارت نے روکا تھا، اب وہ پانی جو ہے وہ ہمارے کسانوں کا حق ان تک پہنچے. دیکھیں عمران بھائی، ظاہر ہے ہماری خواہش تو یہی ہے، لیکن ظاہر ہے ابھی یہ تو بہت آگے کی بات ہے اگر ہم یہ کریں کہ کشمیر کے حوالے سے یہ چیز سیٹل ہو جائے گی. اور ایک چیز اور بہت امپورٹنٹ ہے، ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو اتھارٹی ہے وہ نیوکلیئر ہماری جو ہتھیار ہے ان کے حوالے سے فیصلہ کرتی ہے، اس کے استعمال کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی خبر ہے، یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل کمانڈ اتھارٹی کی میٹنگ جو ہے وہ طلب کر لی ہے. یہ ابھی خبر آئی ہے اور یہ بہت بڑی پیش رفت ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان آل آؤٹ گیا ہے اور پاکستان دیکھ رہا ہے کہ ہمیں کسی بھی حد تک جانا پڑے گا. اور کشیدگی ظاہر بڑھ رہی ہے اور لڑائی اس وقت شدید جاری ہے. تو دیکھتے ہیں چیزیں کس طرح آگے بڑھتی ہیں. تو میں نے کہا یہ بھی ایک اپڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں. اور بھارت میں جو ہمارے دوست ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں. اگر کسی ایئر بیس پہ یا کسی علاقے میں بھی میزائل نہیں پہنچا تو وہ امید سے رہیں، وہاں پہنچ جائے گا. صرف شرط یہ ہے کہ بھارت اپنی روش پہ قائم رہے. دیکھیں پاکستان ایٹامک پاور ہے. آپ پاکستان کو فلسطین نہیں سمجھ سکتے، آپ پاکستان کو ایک کمزور ملک سمجھنے کی غلطی نہیں کر سکتے. یہ ضرور ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اکنامک پرابلمز ہیں، پاکستان کے اندر ہمارے کچھ اندر سماجی معاشرتی اور سیاسی مسائل چل رہے ہیں. ایکچولی سیاسی مسائل ہی ہیں جن کی وجہ سے باقی مسائل ہیں. تو یہ اس کے باوجود ہمیں ایک بات یاد رکھنی پڑے گی، بڑی فوج ہے، تگڑی فوج ہے. ہم نے دنیا بھر کے بہترین ہتھیار جمع کیے ہیں. ہماری بڑی پروفیشنل ایئر فورس ہے، ہماری پروفیشنل جو ہے گراؤنڈ فورسز ہیں. ہم نے دنیا کا سب سے مشکل جو ہے وہ ایک جہاد لڑا ہے، دنیا کی سب سے مشکل لڑائی لڑی ہے اور اپنے ملک کے اندر اپنی سرزمین پر لڑی ہے، دہشت گردی کے خلاف جنگ. آج بھی پاکستان کے شہری جو ہیں وہ ان کا بڑا امیون سسٹم بڑا تیز ہے، یعنی ہم دہشت گردی کے بڑے بڑے واقعات کو ہضم کر جاتے ہیں. بھارت میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے. ابھی یہاں کچھ مناظر ہیں، سیالکوٹ میں ایک گاؤں ہے اور سیالکوٹ کے گاؤں میں کوئی طیارہ آ کر گرا ہے، وہاں شہری بہت بڑی تعداد میں جمع ہو گئے ہیں. یہ مناظر اس وقت سوشل میڈیا پہ جو ہے
یہ آپ پتہ نہیں اب ساتھ پنجابی میں ایک شخص کمنٹری بھی کر رہا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح صبح کوئی جہاز گرا ہے اور اس کے مناظر آپ یہ دیکھ لیں. پھر یہ انڈین ایئر بیس کا بھی ایک منظر ہے, اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے. تو بھارت میں جو ہے وہ سچویشن اچھی نہیں ہے, اور ایک جہاز جو ہے وہ سیالکوٹ کے ایک گاؤں میں گرا ہے. ابھی اس کے بارے میں ہمیں اطلاع آ جائے گی یہ کون سا جہاز ہے, کس کا جہاز ہے اور کیا صورتحال ہے. لیکن پاکستان ایئر فورس نے اور پاکستان کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس نے آج صبح فجر کے وقت اٹیک کیا دن کی روشنی میں. بھارت نارملی رات کا ٹائم جو ہے اس کا انتخاب کرتا ہے حملے کے لیے, لیکن پاکستان نے دن کے وقت کا ہمیشہ انتخاب کیا. جب ہم نے 2019 میں جواب دیا تھا تب بھی صبح جواب دیا تھا, بالکل صبح صبح فجر کا وقت. اور آج بھی یہ جو اچھا کام ہے پاکستان نے, ہفتے کی صبح ہے اور فجر کا وقت ہے, پاکستان نے واپس حملہ کیا بھارت کے اوپر, اور بڑا تنگ آ کر پاکستان نے حملہ کیا. ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بالکل آمادہ نہیں تھا ایک فل فلیج جنگ میں جانے کے لیے, لیکن جب آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر آپ کے پاس کوئی اور رستہ رہتا نہیں ہے. تو صدیق جان, اس وقت رات کو جو نور خان ایئر بیس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں یہ اس سے لگ بھگ 10-12 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اڈیالہ جیل کا, اور پورے اسلام آباد میں آپ کو پتا ہے اس کی آوازیں سنی گئی ہیں. غالباً اڈیالہ جیل میں جو قیدی ہیں انہوں نے بھی سنی ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لانا اس وقت کتنا ضروری ہے, کیونکہ اس سے پہلے جنگ کو اتنا سیریس لیا نہیں جا رہا تھا. اس سے پہلے یہی چل رہا تھا کہ جنگ ایک دن چل جائے گی, چھوٹی لڑائی ہو جائے گی, چھوٹا موٹا مارکا ہو جائے گا. لیکن دیکھیں عمران خان ایک بات اکثر کہتے تھے کہ جنگ شروع کرنا آپ کا فیصلہ ہو سکتا ہے, پھر جنگ آپ کو کہاں لے جائے اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. میرے خیال میں وی آر ہیڈنگ ٹورڈ دیٹ پوزیشن, ہم اس طرف کو بڑھ رہے ہیں آہستہ آہستہ. تو وہ سچویشن اس سے پہلے کہ وہ آ جائے, عمران خان کے بارے میں ایک بڑا ڈیسیجن پینڈنگ ہے, اور اس کے اوپر دیکھیں سمجھداری تو اسی میں ہے. خدا نہ خواستہ اگر اڈیالہ پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر خانہ جنگی لگنے کا خطرہ ہے. اس سے اوائڈ کرنے کے لیے اور بچنے کے لیے اس وقت عمران خان صاحب کا باہر آنا بہت ضروری ہے, یا انہیں محفوظ بنایا جانا چاہیے. جی صدیق. کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو پیٹیشن دائر کی ہے علی امین ڈنڈا پور صاحب نے شہباز کھوسا صاحب اور لطیف کھوسا کے ذریعے, وہ بہت کمپریہنسو ہے. اس میں ایک چیز تو اسٹیبلش کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کی رہائی پرول کے اوپر وہ عالمی قوانین کے مطابق بھی بنتی ہے, وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو انٹرنیشنل لاز ہیں اس کے مطابق بھی بنتی ہے. اس میں کئی بڑے عدالتی فیصلے جو ہے دنیا بھر کے, جس میں عمران خان کی طرح کی پولیٹیکل شخصیات کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا اور ان کی رہائی کے حوالے سے فیصلے ہیں ان کا بھی حوالہ دیا گیا ہے. پھر اسٹیبلش کیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز جو ہے وہ پولیٹیکل ہیں اور ان کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں مل رہا, ان کے ساتھ برابری کا سلوک نہیں کیا جا رہا, نا انصافی کی جا رہی ہے, ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے. اب وہ پیٹیشن, اور اس میں دو باتیں بہت امپورٹنٹ ہیں عمران بھائی. ایک تو اس میں کہا گیا ہے کہ مودی جو ہے وہ عمران خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے, کیونکہ عمران خان نے 2019 میں اس کو دھول چٹائی, عمران خان نے اس کو پوری دنیا میں ایکسپوز کیا. تو مودی جو 100 سے زیادہ انڈیا نے ڈرونز پاکستان میں مارے ہیں, تو خدا نہ خواستہ وہ کوئی ڈرون جو ہے وہ اڈیالہ میں بھی مار سکتے ہیں. اس وجہ سے عمران خان کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے. دوسری جو وجہ کہی گئی ہے وہ کہی گئی ہے کہ اس وقت قومی یکجہتی کے لیے عمران خان کی رہائی ضروری ہے. دیکھیں اس پہ پی ٹی آئی کے کچھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس, کچھ ہمارے جو اینالسٹ ہیں, ہمارے رپورٹرز ہیں, ہمارے جرنلسٹ ہیں, ان کی رائے مختلف تھی کہ عمران خان صاحب کو پرول پہ رہا نہیں ہونا چاہیے, ان کو عدالتوں کے ذریعے مستقل طور پہ رہا ہونا چاہیے. میرے اس پہ تھوڑا سا مختلف رائے ہے. میری رائے یہ ہے کہ عمران خان کو بالکل پرول پہ رہا ہونا چاہیے اور بالکل عمران خان کو باہر آنا چاہیے. دیکھیں عمران خان کی اس وقت باہر بہت ضرورت ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے, کوئی وہ ایکٹیو نہیں ہے. ان کی لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے, بزدل ہے, نااہل ہے, نکمی ہے. اس لیڈرشپ کے ساتھ عمران خان مزاحمت کے ذریعے تو مجھے باہر آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. تو ایک اس موقع پہ عمران خان کی ضرورت ہے. اگر حکومت اور ادارے, حکومت تو نہیں ادارے, اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پرول پہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے تو میں خیال یہ درست فیصلہ ہوگا اور عمران خان کو بھی اس پہ رضامندی کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ دو چیزیں پیٹیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے. ایک یہ کہ مودی عمران خان کو اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھتا ہے اور اس لیے بھی وہ خدا نخواستہ ٹارگیٹ کر سکتا ہے, اور دوسرا ملکی یکجہتی کے لیے عمران خان کی رہائی بہت ضروری ہے.